بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محلے میں ایک لڑکا تھا، کینیڈا رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی ارینج میرج تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سیکورٹی گارڈ سے ملنے کے بعد کہنے لگا، فارس سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر جب کچھ قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ عرفان صاحب آپ آج اچانک گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، فارس صاحب آپ تو بالکل بھی نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر چائے منگوائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، فارس مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں مسکرایا، عرفان صاحب کیسا گناہ؟ کہنے لگا، عرفان اچھا بھلا جوان مرد تھا۔ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا۔ کہنے لگا، فارس جب میری شادی ہوئی تو ہماری سوچ بہت مختلف تھی۔ میں کینیڈا میں رہتا تھا، اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی، جبکہ میری بیوی کو سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہمارے بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے 2 بیٹیاں دیں۔ میری بیوی حاملہ تھی کہ کسی بات پر جھگڑا ہوا تو میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے اسے چھوڑے ہوئے۔ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے۔ میرا 2 بار بائی پاس ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نہ جانے زندگی کب دغا دے جائے۔ وہ رو رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا، فارس میں اپنے بچوں کو ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان صاحب اللہ سب بہتر کرے گا، تم اداس نہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ فارس میرے بچوں کو کیا قصور تھا؟ میری انا اور میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ اب میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ فارس مجھے میرے بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لوٹا دوں گا۔ میں نے پوچھا، دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، لیکن جب سے میں بیمار ہوا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا۔ اسے گھر جانے کا کہا اور اسے یقین دلایا کہ کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رات بھر سویا نہیں۔ مسکراتے ہوئے آیا، کہنے لگا، فارس اب چلیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو بیٹھ جانے کا کہا، ناشتہ منگوایا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا NGO کا، وہ ختم کیا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی موبائل دیکھتا، کبھی گھڑی کی جانب۔
میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ بتانے لگا کہ میری بڑی بیٹی کا نام شانزے ہے۔ مجھے یاد ہیں اس کی پیاری سی آنکھیں۔ اسے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی کلی، اس کا ہنسنا رونا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑا تھا، فارس مجھے میرے بیوی بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچوں میں گم تھا۔ ہائے غصے میں کیے گئے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا ضرور رہتا ہے۔ دل میں ایک چیز ضرور اٹھتی ہے، کاش جدا نہ ہوئے ہوتے۔ تھوڑا سا جھک جانا چاہیے، یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال کے بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ فارس، یہ ہے میری بیوی سجل کا گھر۔ دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا باہر آیا، ہمیں دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے نام پوچھا، پھر بولا کہ اپنے پاپا کو باہر بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماما ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا، اتنے میں ایک عورت باہر آئی۔ وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی۔ تم یہاں؟ وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بھابھی تھی۔ عرفان رونے لگا، بھابھی سجل کہاں ہے؟ بھابھی غصہ کرنے لگی۔ ہم نے سمجھایا پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ سجل کے بھائی بھی آ گئے۔ معلوم ہوا کہ سجل کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ سجل کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا، دستک کیا دیتے۔ اندر داخل ہوئے تو ایک گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے نلکے کے پاس برتن دھو رہی تھی، اور دوسری لڑکی ننگے پاؤں جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ میری شانزے، میری آرزو، سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھیں کہ یہ ان کا بابا ہے۔ وہ ڈر گئی تھیں۔ پیار سے پوچھا کہ ماما کہاں ہے تو شانزے آہستہ سے بولی، ماما اسکول گئی ہیں۔ سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی، پرانے سے کپڑے، بری حالت، ساتھ ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے، سجل مجھے معاف کر دو، چلو میرے ساتھ اپنے گھر چلو۔ سجل نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت میں بھی واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ عرفان بہت زیادہ رو رہا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے ایک سائڈ پہ لے گیا سجل کو سمجھانے کے لیے۔ اسے بتایا کہ عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا کہ اس نے ظلم کیا آپ پر۔ اس کے چہرے کی جانب
دیکھو ذرا وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہیں سجل، وہ ساری رات سویا نہیں تھا، وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے۔ آج سے پہلے 10 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لیں، اب تمہاری انا برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہو، بن موت مار رہے ہو انہیں۔ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، وہ بیٹیوں کو چومنے لگا، کبھی چومتا کبھی چاٹتا، بچوں کو اس نے سینے سے لگا لیا۔ سجل کا ہاتھ پکڑا اور کار میں بٹھایا، جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ فارس بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے اللہ نے ان کو سمجھ عطا کی اور ان کو ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئی۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا۔ فارس بھائی میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جاؤ عرفان، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، خوش رہو، آباد رہو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، وہ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے، کبھی بابا کی طرف دیکھتے، کبھی ماما کی طرف۔ فارس کی بات سمجھو میرے معاشرے کے لوگوں، میں تم لوگوں کے لیے کھلی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں چیخ چیخ کر نصیحت کر رہا ہوں، میں سچی باتیں آپ کے دل کو صدقہ کر رہا ہوں۔ پلیز فارس کی کہی گئی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سدا رہتی ہے اور نہ ہی صحت سدا رہتی ہے اور نہ ہی ہماری انا باقی رہتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔